أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. یہ سورہ نبا کی آخری آیت کریمہ ہے. اس میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں. ایک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تکرار کے ساتھ انا انذرنا، انا کا معنی بے شک ہم، اور انذرنا ہم ڈراتے ہیں تمہیں. اس میں دعوت فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے اور ہمارا کہ ہم ڈرا رہے ہیں تم. تو جس چیز سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے وہ کتنی ہولناک ہوگی اور کتنی وہ ہیبت ناک ہوگی. تو بے شک ہم تمہیں ڈراتے ہیں عذاباً، ایک عذاب سے، قریباً جو قریب ہے. ہم تمہیں ڈراتے ہیں ایک قریبی عذاب سے. کہ قریب ہونے کی 2 صورتیں، ایک ہے قریب ہونا باعتبار زمانے کے، مراد آخرت کا عذاب ہے اور اس کا زمانہ انتہائی قریب ہے. دوسرا قریب ہونا باعتبار مقام اور جگہ کے، کہ میرا عذاب تم سے بہت ہی قریب ہے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک اللہ ہمیشہ گھات میں ہے، جب چاہے پکڑ لے. میرا عذاب تم سے انتہائی قریب ہے. یہ 2 صورتیں ہیں قریب ہونے کی. ہم تمہیں ڈراتے ہیں اس قریبی عذاب سے کہ تم سے قریب ہے باعتبار زمانے کے، اور تم سے قریب ہے باعتبار ٹھکانے اور جگہ کے. جگہ کے اعتبار سے قریب ہونے کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک. بے شک جنت تم سے قریب ہے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی. تم سے جنت 1.5 فٹ کے فاصلے پر، اور جہنم اتنی ہی قریب ہے 1.5 فٹ کے فاصلے پر. یہ قریب ہونا باعتبار جگہ کی، کہ جنت بھی قریب ہے، جہنم بھی قریب ہے. 1 فٹ کے فاصلے پر جنت ہے اور 1 فٹ کے فاصلے پر جہنم. اس کو ایک حدیث سے سمجھتے ہیں
یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی موقوف روایت ہے. فرماتے ہیں کہ دخل النار رجل فی ذباب ودخل الجنت رجل فی ذباب. بنی اسرائیل میں ایک بندہ جنت میں داخل ہوا ایک مکھی کی وجہ سے، اور ایک بندہ جہنم میں گیا ایک مکھی کی وجہ سے. یہ دونوں کے جنت یا جہنم کے داخلے کا سبب ایک مکھی تھی. صحابہ نے قصہ پوچھا اس کا تو فرمایا کہ دو بندے ایک بستی سے گزرے، ان بستی کا وہ تہوار کا دن تھا، اپنے بت پر وہ میلہ لگائے ہوئے تھے. یہ میلے ٹھیلے کوئی اسلام کی روایت نہیں ہے، جاہلیت کے دور سے اور پرانی امتوں سے چلے آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو بہو پیروی کرو گے، یہود و نصارہ کی ہو بہو پیروی کرو گے. تو آج یہ میلے کون لگاتا ہے؟ عرسوں کا انعقاد کون کرتا ہے؟ کون ہے یہودیوں کا پیروکار اور کون ہے عیسائیوں کا پیروکار؟ وہ بھی ایک میلہ لگائے ہوئے تھے اپنے ایک بت پر، اور آج کے دن ان کا دستور تھا کہ جو بندہ یہاں سے گزرے گا ہمارے بت پر کچھ چڑھا کے جائے گا، چڑھاوا پیش کر کے جائے گا. یہ دونوں گزرے، دونوں روک لیے گئے. کہا کہ قرب لہ شیئا، کچھ یہاں چڑھاؤ، کچھ پیش کرو ہمارے اس معبود پر، اور اگر پیش نہیں کرو گے تمہاری گردن اڑا دیں گے. اس نے کہا کہ ما عندی شیء اقربہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں کیا چڑھاؤں، کوئی چیز نہیں، بالکل خالی ہاتھ خالی جیب. تو کہا کہ قرب ولو ذبابا، ایک مکھی ہی اٹھا کے رکھ دو، رکھنا پڑے گا ضرور، چڑھانا پڑے گا ضرور. تو اس نے موت کے ڈر سے مکھی اٹھائی اور اس پہ چڑھا دی. فخلوا سبیلہ، اس کو انہوں نے آزاد کر دیا. فرمایا کہ فدخل النار، وہ بندہ جہنم میں داخل ہو گیا. یعنی جہنم کتنی قریب ہے، یعنی جنت جہنم اور بندے کے مابین ایک مکھی کا فاصلہ ہے. وہ چڑھائی اور جہنم میں چلا گیا. دوسرے کی باری آ گئی، تم بھی چڑھاؤ. اس نے کوئی بہانہ بازی نہیں کی، اس نے کہا کہ غیر اللہ کے نام پہ چڑھانا میرے عقیدے کے خلاف ہے، یہ میرے دین کے خلاف ہے، قتل کر دیں گے، قتل کر دو، اللہ کی توحید پر قربان ہو جاؤں گا. فضربوا عنقہ، گردن پہ وار کیا اور اس کو شہید کر دی. فرمایا کہ فدخل الجنہ، وہ بندہ سیدھا جنت میں داخل ہو گیا. تو یہ حدیث دلیل ہے باعتبار مقام اور باعتبار ٹھکانے کے، جنت بھی قریب ہے، جہنم بھی قریب ہے. بہت سی مثالیں ہمارے کتب حدیث میں موجود ہیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ان رجلا یعمل بعمل اہل الجنہ حتی لا یبقى بینہ وبینہ الا شبرا. ایک انسان جنت والے کام کرتا ہے، مسلسل نیکیاں، اور جنت کا سفر اس کا جاری ہے حتیٰ کہ جنت کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے، ایک قدم کا فاصلہ. ایک نیکی ہو جائے جنت میں داخل ہو جائے. لیکن تکلم بکلمۃ، وہاں کھڑا ہو کر اس نے ایک بات کہہ دی، ایک بول دیا، اللہ کو ناپسند آیا. وہ ایک بول، صرف زبان کا ایک ہی بول. فرمایا کہ اس ایک بول کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھایا اس کو اور اس کو جہنم میں ڈال دیا 70 ہاتھ نیچے، 70 میل. وتکلم بکلمۃ تہوی بہ فی نار جہنم 70 خریفا، 70 سال کی مسافت کے بقدر اس کو جہنم میں نیچے پھینک دیا، صرف ایک بول زبان کا. ان رجلا یتکلم بکلمہ لا یلقی لها بالا، ایک بندہ زبان سے کوئی بول بولتا ہے اور اس کو اس پر توجہ بھی نہیں ہوتی، کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی. عام طور پہ وہ لوگ جو بہت بولنے کے عادی ہوتے ہیں،
سمجھتے ہیں کہ مجلس میں ہم نے بہت بولا ہے، ہم میر مجلس بن گئے، صدر مجلس بن گئے. کوئی فخر تھوڑی ہے، زیادہ بولنا کوئی فخر اور اعزاز کی بات نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خصلتان ہما خف علی الظہر وافخل فی المیزان، دو کام پشت پر ہلکے ہیں مگر قیامت کے دن میزان پر بڑے بھاری ہوں گے. طول الصمت، ایک لمبی خاموشی، حسن الخلق، اور اچھے اخلاق. بندہ کسی مقام پر بیٹھا ہو، لوگ موجود ہیں، کوشش کرے میں کم بولوں، میں کم بولوں. مجلس کو فتح کرنا ضروری نہیں ہے اور نہ یہ اعزاز کی بات. جو زیادہ بولتے ہیں وہ یقیناً غلطی بھی کرتے ہیں، ان کو توجہ بھی نہیں ہوتی، پرواہ بھی نہیں ہوتی. اور یہ حدیث سن لیجئے، بندہ ایک کلمہ ایسا بول جاتا ہے کہ اس کو اس پر توجہ نہیں ہوتی. یلقی اللہ علیہ سخطہ، اللہ اوپر ناراض ہو چکے. یہ بندہ حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اللہ ناراض ہے. اللہ اپنے پھٹکاریں برسا رہا ہے اس پر، اور برساتا رہے گا الی یوم یلقاہ، قیامت کے دن تک. ایک ہی زبان کا بول. اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا ایک شاگرد جو اس حدیث کو روایت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سی باتیں کرنی تھی مگر حدیث ابو ہریرہ کی بنا پر میں نے اپنی زبان کو سی لیا، ہونٹوں کو سی لیا، ساری باتیں چھوڑ دی. وہ لوگ عمل کرنے والے تھے. جتنی خاموشی اختیار کرو گے اتنا یہ خاموشی قیامت کے روز تولی جائے گی. حالانکہ بولنا عمل ہے اور نہ بولنا عمل نہیں ہے، مگر دین کی برکت اور سماحت دیکھیں کہ بندہ نہ بول کر اپنے میزان حسنات کو بڑا بھاری کر لے گا. اگر بولے تو کلمہ خیر بولے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، لیکن زیادہ باتیں بگاڑ کا باعث بن سکتی. چنانچہ ایک بول زبان کا اس بندے کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینک رہے جو جنت کے دھانے پر کھڑا ہے. تو دیکھ لیں جنت اور جہنم کتنی قریب ہے. ایک بندے نے راہ چلتے ایک جھاڑی کو ہٹا دیا، اللہ نے جنت دے دی. ایک عمل پر کس قدر جنت قریب ہے. فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے جنت کا داخلہ دے دیا. تو جنت بھی قریب ہے، جہنم بھی قریب ہے. یہ ہے عذاب کا قریب ہونا با اعتبار ٹھکانے کے. سمجھو کہ تم جہاں جا رہے ہو جنت اور جہنم کو ساتھ لے کر جا رہے ہو. سفر ہو، حضر ہو، کوئی ایسی نیکی کر بیٹھو جو اللہ کو پسند آ گئی، اگلا قدم جنت میں. کوئی ایسا گناہ کر بیٹھ جو اللہ کو ناگوار، اللہ ناراض ہو گیا، اگلا قدم جہنم میں. تو یہ عذاب قریب ہے. جنت بھی قریب اور جہنم بھی قریب. یا یہ قریب ہونا با اعتبار زمانے کے، قیامت آنے والی، کل آت قریب، ہر آنے والی شے قریب ہے. جو چیز گزر جائے وہ دور ہو گئی، جو آنے والی وہ قریب ہے. تو قیامت آنے والی قریب ہے. اب قیامت کی دو قسمیں، ایک قیامت خاصہ اور قیامت عامہ. قیامت خاصہ ہر بندے کی موت، من مات فقط قامت قیامت ہو، جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی. تو موت تو کسی وقت بھی آ سکتی، اگلی سانس لے یا نہ لے، اتنی قریب ہے قیامت. کل آ سکتی، پرسوں آ سکتی، اچانک آئے گی. تو یہ ہے قیامت کا قریب ہونا، اللہ کے عذاب کا قریب ہونا با اعتبار زمانے کے. نبی علیہ السلام کی ایک مجلس تھی. ایک عربی نے سوال کیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اس مجلس میں چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی 10-12 سال کا. فرمایا کہ اس بچے کے بوڑھا ہو کر فوت ہونے تک قیامت آ جائے گی. بچہ بوڑھا ہوگا اور بڑھاپے کی موت مرے گا، اس سے قبل قیامت آ جائے گی. اس حدیث کا کیا معنی کہ مراد قیامت خاصہ، جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں
یہ مر جائیں گے اس بچے کے فوت ہونے تک. یعنی ہر بندے کی قیامت ہے یہ قیامت عامہ نہیں جو ہر بندے پر قائم ہوگی نفخ صور کے ذریعے، وہ قیامت نہیں. یہ قیامت خاصہ ہر بندے کی قیامت. یہ بچہ جوان ہوگا، بوڑھا ہوگا، اور اس کی موت سے قبل قیامت آ جائے گی. مانا جو بندے اس وقت موجود ہیں، زندہ ہیں، سب اس وقت تک فوت ہو جائیں گے. ہر بندے کی قیامت ہے. تو پھر یہ قریب ہے، موت کسی وقت بھی آ سکتی. کوئی بندہ ایسا ہے جس کی پیشانی پر اس کی عمر لکھی ہو اللہ تعالیٰ نے، اتنا جینا ہے کوئی ایسا بندہ؟ ہاں وہ ہیں لوگ پلید عقیدے کے، عمریں بتاتے ہیں اور عمروں کا تعین کرواتے ہیں، 60 سال کر دو، 65 سال کر دو. اللہ کی تقدیر کی بغاوت کے مجرم ہیں وہ، بڑے بڑے قادری پادری بنتے ہیں. نہیں، کسی کی موت کا اور وقت کا تعین نہیں، اچانک آ سکتی، اچانک آ سکتی. تو یہ ہے عذاب کا قریب ہونا با اعتبار زمانے کے، با اعتبار ٹھکانے کے. پھر اس میں کیا ہمیں سمجھایا گیا کہ اس کی تیاری کریں، اس سے بچنے کا جو ہے وہ انتظام کریں. ایک سائل نے پوچھا تھا نبی رسول اللہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ ما اعددت لها، تم نے بتاؤ، تم یہ بتاؤ قیامت کی تم نے تیاری کیا کی. اصل سوال نہیں قیامت کب آئے گی، وہ تو اللہ کے علم میں. اصل سوال تیاری کیا کی، وہ سوچو اور وہ بتاؤ. پوری حدیث وہ عربی کہتا ہے کہ میں تیاری تو نہیں کر سکا کوئی، فرض پڑھتا ہوں، فرضی روزے رکھتا ہوں، فرضی زکوٰۃ دیتا ہوں، لیکن نوافل کی طاقت نہیں میرے اندر. مگر ایک عمل پوری گارنٹی سے ہے، الا انی احبک، میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں. والمرء مع من احب، انسان قیامت کے اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا. دنیا میں یہ محبت کا تعین جو ہے یہ آخرت کی رفاقت کا تعین کرے گی. جس سے آج محبت کرو گے اسی کے ساتھ حشر ہوگا، اٹھو گے. جناب انس نے جو حدیث سنی تو خوشی سے باغ باغ ہو گئے، بے ساختہ کہہ گئے لوگوں گواہ رہو مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، ابو بکر صدیق سے محبت ہے، عمر بن خطاب سے محبت، اور مجھے یقین ہے اس محبت کے صلہ میں مجھے ان تینوں شخصیات کی رفاقت مل جائے گی. تو پھر اصل چیز تیاری. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جنازے میں تھے، قبر کھودی جا رہی تھی، ایک طرف آپ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ رو پڑے، اتنا روئے کہ سامنے کی ساری مٹی بھیگ گئی. پھر فرمایا لمثل ھذا فاعدوا، اس گھر کی تیاری کر کے آنا، تیاری کے بغیر نہ آنا. بڑا خطرناک یہ مقام ہے، سانپوں سے بھرا ہوا، بچھوؤں سے بھرا ہوا، آگ سے بھرا ہوا. تو کتنا قریب ہے جنت اور جہنم کا. انسان مرے گا، قبر میں دفن کر دیا جائے گا. اب قبر کی دو ہی صورتیں، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النار. یا تو قبر جنت کا باغیچہ ہے اور یا قبر جہنم کا گڑھا ہے. تو فوراً یہ گڑھا بھی بن سکتا ہے اور فوراً یہ جنت کا باغیچہ بھی بن سکتا ہے. یہ قبر کا معاملہ ہے. پچھلے دنوں ہماری وائف کا انتقال ہوا تو بچے قبرستان دیکھ رہے تھے کہاں دفن کیا جائے. فلاں قبرستان گندا ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں صاف ہے. اور میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی، اس وقت نہیں کر سکا کہ اصل بیٹھو، اصل بات تو قبر کا اعتبار باہر کے حالات سے نہیں ہے، باہر کے منظر سے نہیں ہے. باہر آپ ٹائلیں لگا لیں اور خوبصورت باغ بنا لیں، قبر کا اعتبار اندر کے حالات سے. باہر کچھ بھی ہو، قبر عافیت اس بندے کے لیے جس کے لیے جنت کا باغیچہ بن جائے. باہر جیسا مرضی ماحول ہو، باہر کا ماحول اس کا اعتبار نہیں. آپ کوشش کریں اچھا قبرستان، لیکن اصل چیز جو ہے وہ قبر کے اندر کے ماحول کی. تو عذاب اور جنت دونوں کتنی قریب ہیں. سانس ٹوٹی، قبر میں دفن کر دیے گئے، دو ہی صورتیں. نادى مناد من السماء
ان قد صدق عبدی فافرشوا له من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له بابا من الجنہ. اوپر سے آواز آتی فرشتوں یہ بندہ نیک تھا، متقی تھا، صحیح عقیدے والا تھا، اسے جنت کا لباس فراہم کر دو، جنت کا بستر بچھا دو، اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دو، جنت کے دروازے کھول دو اس کی قبر میں، قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دو. یہ مرتے ہی. اور اگر بدکار، بدنیت اور بد عقیدہ ہے تو نادى منادی من السماء قد كذب عبدی، یہ بندہ بڑا فاسق، فاجر، گندے عقیدے والا، تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دو، اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، جہنم کا بستر بچھا دو، جہنم کے دروازے کھول دو اس کی قبر کی طرف، بھر دو اس قبر کو سانپوں اور بچھوؤں سے، اس کو ڈستے رہیں، ڈنگ مارتے رہیں. ایسے خطرناک زہر والے ایک قطرہ اگر زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو زمین میں موجود ساری معیشت، سارے باغات، سارے کھیت، سارا رزق کڑوا اور زہریلا ہو جائے، ایک دانہ کھانے کے قابل نہ بچے. اور وہ زمین آگے قیامت تک فصل پیدا کرنے سے قاصر ہو جائے، پھر نہ کوئی پھل پیدا ہو، نہ کوئی اناج پیدا ہو، قیامت تک فصل اگانے سے محروم ہو جائے. ایک قطرہ جس بندے کے اس ڈھانچے کو یہ 99 سانپ بھریں گے اپنے زہر سے، کیا اس کا عالم ہوگا. اور یہ برزخ کا جہاں قیامت تک ہے، قیامت تک ہے. تو اب نصوص سے اندازہ کریں کہ عذاب اور جنت کتنی قریب ہے. ایک نیکی سے انسان جنت میں جا سکتا ہے، ایک گناہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے. اس کی تیاری کرو. یہ سمجھو ہم جنت اور جہنم کو ساتھ لیے گھوم رہے ہیں. بس نیکی جو ہے اس کے عدل پر قائم ہو، توحید کی اساس ہو، بندہ مخلص ہو، ریاکار نہ ہو، اور اس کا عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو. بڑی دنیا یہاں ناکام ہو جاتی. نمبر 1 توحید کی اساس نہیں، قدم قدم پر درگاہیں ہیں اور قبے اور آستانے ہیں، مزارات جن کے طواف بھی ہو رہے ہیں، پوجا جا رہا ہے، سجدے بھی ہو رہے ہیں. اکثر دنیا یہاں فیل ہو چکی. اللہ کا فرمان وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ لوگوں کی اکثریت ایمان لانے کے باوجود مشرک ہے. اکثریت مشرکوں کی، کافروں کی بات نہیں ہو رہی، جو ایمان لا چکے ہیں، جن کو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، وہ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہے. تو اکثریت یہیں پر گر گئی، ناکام ہو گئی. عمل کی اساس شرک ہے، توحید نہیں ہے، سب کچھ بیکار، برباد. پھر کچھ لوگ کٹ گئے، اخلاص نہیں، ریاکاری. ہم دکھاوے کے، شہرت کے خوگر عادی. نیکی کی تشہیر ہو، دنیا جانے، دنیا واہ واہ کرے، زندہ باد کے نعرے لگے، یہ ہمارا ایک وتیرہ ہے. تو بہت سے لوگ یہاں بھی گر گئے. جو کچھ بچے کچھ ہیں وہ سنت کے امتحان میں فیل ہو گئے. کسی کے سامنے باپ دادا کی باتیں ہیں، قوم برادری کی باتیں ہیں، پیروں اور اماموں کی باتیں ہیں. سنت خالصہ کی بات بہت تھوڑے لوگ کرتے، بہت کم لوگوں کو یہ توفیق میسر ہے. کتنے لوگ کامیاب ہوں. غور کیجیے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے قیامت کے دن کہے گا ابعث بعث النار، جہنم کا گروہ تیار کرو. آدم علیہ السلام فرمائیں گے، عرض کریں گے وما بعث النار یا رب، یا اللہ جہنم کا گروہ کیا ہے، میں نہیں جانتا. اللہ فرمائے گا یہ 1000 لوگ کھڑے ہیں، من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999 جہنم کا لشکر ہے، صرف ایک جنتی. کتنے لوگ بچیں گے یہاں پر اس کامیابی کے امتحان میں، جنت کے سفر میں؟ تو تیاری ضروری ہے. تیاری ان بنیادوں پر شریعتیں پیش کی جو دین محمد الرسول اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ان بنیادوں پر تیاری ضروری. تو انا انذرناکم عذابا قریبا، پھر سن لو، ہم تمہیں ڈراتے ہیں اس عذاب قریب سے. جنت اور جہنم تمہاری بغل میں ہے، اور زمانہ بھی قریب ہے. موت آئی، حساب شروع. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ چکے. اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی.
اس کو دور نہ سمجھو. جو قیامت عامہ آئے گی سب آئے گی، لیکن تمہاری زندگی ہے کتنی؟ 20 سال، 50 سال، 100 سال، آخر موت ہے. کسی کو موت سے فرار تو نہیں ہے. اس لحاظ سے قیامت ہر بندے کی قریب ہے، تو اس سے ڈر جاؤ، اس کی تیاری کرو، اس کے استقبال کے لیے مستعد ہو جاؤ، اور استقبال شرعی طریقے سے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق. دوسرا جملہ، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. اس دن انسان دیکھے گا، ہر بندہ دیکھے گا اس نے آگے کیا بڑھایا. جو آگے آپ بڑھاتے ہیں وہ دو قسم کی چیزیں ہیں، نیکیاں یا برائیاں. نیکیاں بھی دیکھو گے، برائیاں بھی دیکھو گے. یہ نہیں کہ بڑی نیکیاں دیکھ لو چھوٹی نہ دکھائی جائیں، بڑے گناہ دیکھ لو چھوٹے نہ دکھائے جائیں. نہیں، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو بندہ ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ قیامت کے دن دیکھے گا. ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ذرہ دنیا میں موجود سب سے چھوٹی ہے، جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو، جو نظر بھی نہیں آتا. وہ مقدار ذرہ اگر نیکی کی ہے تو سامنے آئے گی، دیکھے گا اسے. بھائی مقدار ذرہ کو گناہ کیا ہے اس کو بھی دیکھے گا، اس کو بھی دیکھے گا. تو ہر چیز دیکھے گا. پوری اپنی جو دنیا کی کمائی ہے، عمل ہے یا گناہ ہے، سب دیکھے گا. صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ما من احد الا وسيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. تم سب سے پروردگار نے باتیں کرنی، اور باتیں اس طرح کرنی کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. حساب و کتاب کے لیے پکارا جائے گا. دائیں بائیں دیکھے گا کوئی حمایتی، میں دنیا میں وزیر تھا، صدر تھا، بادشاہ تھا، مالدار تھا، بڑے یتیم اور فقیر ان کو پالتا تھا. کوئی تو آئے مجھے بچانے کے لیے، میری پشت پناہی کے لیے، میری داد رسی کے لیے کوئی تو آئے. لیکن ینظر الی من، دائیں طرف جھانکے گا، فلا یری الا ما قدم، دائیں طرف صرف عمل ہوں گے، یہ نیکیاں ہوں گی. وینظر الی اشم من، بائیں طرف دیکھے گا کوئی حمایتی مل جائے، فلا یری الا ما قدم، بائیں طرف بھی صرف عمل ہوں گے گناہوں کی صورت. ادھر نیکیاں ہیں، ادھر گناہ ہیں. ہر عمل دیکھے گا، ہر عمل، ہر شے دیکھے گا، سامنے دیکھے گا. سامنے کیا ہے؟ فلا یری الا نار جہنم، سامنے جہنم کی آگ ہے، جہنم دکھائی جائے گی. برزت الجحیم، جہنم ظاہر کی جائے گی ہر آنے والے کے لیے، ہر بندے کے لیے. جنت بھی ازلفت الجنہ، جنت بھی قریب کی جائے گی. یہ اللہ جانتا ہے اس کی کیفیت. لیکن جو قیامت کا نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ جہنم اسی سطح پر موجود ہے. جس زمین پر حشر قائم ہوگا، گڑھا نیچے بہت گہرا ہوگا، 70 سال کی مسافت کے بقدر جہنم گہری ہوگی، مگر اس کا دروازہ اسی زمین کی پشت پر ہوگا. اس کو اسفل السافلین بولتے ہیں. جنت اوپر ہوگی، اعلی علیین اوپر ہوگی. تو پل صراط کا سفر یوں ہوگا، نیچے سے اوپر، جیسے پہاڑ پہ چڑھتے ہیں. جو پل سیدھا نہیں ہے، ورنہ جنت اور جہنم کی ایک ہی سطح نہیں، جنت کی سطح اوپر ہے، جہنم کی نیچے ہے. تو جنت تو آپ دیکھیں گے جب پل صراط کو عبور کر جائیں گے. اللہ کسی کو دکھانا چاہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو یہ قیامت کے مظاہر جو اللہ ہی جانتا ہے، ان احوال کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے. تو سامنے جہنم ہے، یہ اس کی عدالت کا منظر، دائیں طرف نیکیاں، بائیں طرف گناہ، اور سامنے جہنم کی آگ جو شعلے پھینک رہی ہوگی. تو پھر تیاری کر کے آؤ نا. یقیناً جو دائیں طرف کے اعمال ہوں گے نیکیوں کی صورت میں خوش کن ہوں گے، لیکن بائیں طرف گناہوں کی صورت میں جو نحوستیں پڑی ہوں گی انتہائی پریشان کن ہوں گی. آگے چل کے ان کا وزن ہوگا، ایک ایک ذرے کے وزن کو ظاہر کیا جائے گا. تو بڑا مہیب یہ منظر، بڑا ہی خطرناک یہ منظر.
ان ساری عدالتوں کا ہم نے سامنا کرنا ہے قیامت کے روز. اللہ سے دعا کہ اللہ ہم کو سرخرو کر دے. حساب کے موقع پر، وزن اعمال کے موقع پر، پل صراط کے موقع پر، پورا جو میدان محشر کا دن 50,000 سال کے برابر اللہ ہم کو راحتیں اور عطا فرما دے، سرخرو فرما دے. ہر بندہ اپنے اعمال کو دیکھے گا، کومل پوشیدہ نہیں ہوگا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب، کیسا اعمال نام ہے، اس نے کوئی چھوٹا کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہی نہیں. ہر موجود ہے، بندہ بھول چکا ہے، کتاب نہیں بھولنے والی، ہر عمل موجود ہے. تو ہر شے دیکھو گے، ہر نیکی دیکھو گے، ہر گناہ دیکھو گے. یہ قیامت کا منظر اللہ کی ہولناک یہ خبر ہے. بندہ دیکھے گا، اللہ دکھائے گا. اور تیسرا جملہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا. اس کے دو معنی، کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا، نہ کوئی میرا وجود ہوتا، نہ کوئی میرا نام ہوتا، نہ کوئی میرا منصب ہوتا، نہ کوئی بادشاہت ہوتی، نہ کوئی وزارت ہوتی، نہ کوئی سیادت ہوتی، بلکہ میں مٹی کا ڈھیر ہوتا. کاش یہ قیامت قائم ہی نہ ہوتی، مٹی کا ڈھیر ہوتا. سب کچھ بھول جائے گا، ساری سیادتیں، قیادتیں، بادشاہتیں سب بھول گیا. کاش یہ سب کچھ نہ ہوتا، مٹی کا ڈھیر ہوتا. یہ آپ کی دنیا کی قدر و قیمت ہے. یہ قدر و قیمت ہے دنیا کی کہ بڑے بڑے لوگ کہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے. بھول جائیں گے سارے عہدوں کو اور ساری سیادتوں کو. دوسرا معنی اس کا قیامت کے دن کے تعلق سے، کیونکہ اللہ رب العزت قیامت کے دن سارے جانوروں کو بھی لائے گا، جنوں کو بھی، جانوروں کو بھی. ان کے مابین عدل قائم کرے گا. مالک یوم الدین، وہ عدل کے دن کا مالک. انا مالک الدیان، انا الدیان، میں عدل قائم کرنے والا ہوں. انسانوں کی باری بعد میں آئے گی، پہلے جانوروں سے نمٹیں گے. فرمایا کہ یختص من الشاة القرناء للشاة الجمحاء. اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہوگا، اللہ دونوں کو جمع کرے گا، اور بغیر سینگ کی بکری کو وقت دے گا، کھلی چھوٹ، جتنا چاہو اس کو مارو، روندو، رگڑو. جب وہ خود بس کرے گی تب اللہ تعالیٰ روکے گا، عدل قائم کرے گا جانوروں کے درمیان، حیوانوں کے درمیان. اس کا معنی کیا ہوا؟ حالانکہ جانوروں کا حساب نہیں، نہ ان پر نماز ہے، نہ روزہ، نہ عمرہ، نہ حج، حساب نہیں ہے کوئی. لیکن حقوق کا حساب جانور بھی دیں گے، حقوق کا حساب. تو وہ انسان جن کے ذمہ حساب ہے، ان کا حقوق کا حساب کتنا کڑا ہوگا. جانوروں کا حساب کوئی نہیں، حقوق کا حساب ہے. تم نے کیوں مارا بغیر سینگ کی بکری کو؟ اب اللہ تعالیٰ عدل قائم کرے گا، انصاف دلوائے گا. جب انصاف پورا ہو جائے گا، عدل کے تقاضے پورے ہو جائیں گے جانوروں کے بیچ، جنوں کے بیچ. اللہ فرمائے کو کونوا ترابا، چلو مٹی ہو جاؤ، تمہارا کام ختم. ہم نے عدل قائم کر دیا، انصاف مہیا کر دیا، اب تم سارے مٹی ہو جاؤ. سب مٹی ہو جائیں گے. اب یہ انسان کہے گا کاش میں بھی ان کے ساتھ مٹی ہو جاؤں، میرا حساب ہی نہ ہو، میں مٹی ہو جاؤں ان کے ساتھ. کیونکہ حساب کا معاملہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بار درس دیا، والسابقون السابقون، ان لوگوں کا ذکر کیا جو سابقین ہیں، جنت میں پہلے جانے والے. سبقت الاسلام، سبقت الجنہ، سبقت العمل الصالح، ہر طرف سابقین نظر آتے ہیں. صف اول میں بیٹھنے والے، اذان ہوتی مسجد میں آنے والے. تو قیامت کے دن میں سابقون ہوں گے. والسابقون السابقون، اس کا ایک معنی یہ ہے السابقون فی الدنیا ہم السابقون یوم القیامہ. جو دنیا میں سابقین ہیں، آگے بڑھ کر جو وہ نیکی کرنے والے، صف اول کے نمازی، اور شوق صدقے کا، حج کا، ہر چیز کی حرص ہے، ہر نیکی کی طلب اور جستجو ہے، سابقین ہیں، وہی قیامت کے دن سابقین ہوں گے جنت میں داخلے کے اعتبار سے. جناب عبداللہ نے درس دیا، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا،
کیونکہ یہاں 3 گروہوں کا ذکر ہے، سابقون سابقون، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال۔ دوسرے وہ لوگ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تیسرے بائیں ہاتھ والے، وہ ناکام ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اصحاب الیمین میں ہوں، مجھے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے، بلکہ میں چاہتا ہوں میں سابقون میں سے ہوں، سابقون میں سے، پہلے گروہ میں سے۔ جناب عبداللہ رو پڑے۔ وہاں یہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو چاہتا ہے کہ میرا حساب ہی نہ ہو، اشارہ اپنی طرف۔ اس قدر اللہ کا خوف، اللہ کے حساب کا خوف کہ تم سابقین میں جانا چاہتے ہو۔ ایک بندہ یہاں موجود ہے جو چاہتا ہے کہ میرا حساب ہی نہ لیا جائے۔ امیر عمر فرمایا کرتے تھے لوگ میرے کارنامے گنتے، عمر یہ، عمر وہ، عمر وہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے برابر برابر چھوڑ دے، جو گناہ کیے ہیں وہ سامنے نہ لائے، اور جو کارنامے تم بیان کرتے ہو ان کا بھی ذکر نہ کرے، بس برابر ہو اللہ کے دربار میں چھوٹ جاؤں۔ ایک دن تشریف فرما تھے، ساتھی بیٹھے ہوئے اپنے دورے خلافت میں، اچانک اٹھ کے ممبر پر آ کے بیٹھ گئے، کہا کہ لوگوں، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو دن بھر کسی قبیلے کی خدمت کرتی تھی اور رات کو مٹھی بھر کھجوریں اس کو ملتی تھی، اس ماں کا بیٹا۔ یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ لوگ نہ سمجھے اس کا کیا مقصد، پوچھا امیر المومنین کیا مقصد اس کا؟ باقی شیطان مجھ پر وار کیا تو عمر تم کسرا کے فاتح، قیصر کے فاتح، لاکھوں مربع میل پر تم نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، اور تم یہ اور تم وہ۔ میں آ کر بیٹھا ممبر پر اور عمر کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ شیطان کے اس وار کو پسپا کرنے کے لیے عمر کو اس کی اوقات یاد دلا دی کہ عمر تو یہ ہے، اس ماں کا بیٹا ہے جو چند مٹھی بھر دانوں کے عوض اور مٹھی بھر کھجوروں کے عوض کسی قوم کی نوکر تھی، اس کا بیٹا ہے۔ تو یہ آخری جملہ کافر کا کاش میں مٹی ہوتا، دنیا میں مٹی ہوتا، پیدا ہی نہ ہوتا۔ آج بڑے بڑے نام ہیں، قیامت کے دن کفی افسوس ملیں گے، اور قیامت کا حساب جب دیکھیں گے جانوروں کا، درندوں کا، پرندوں کا، چرندوں کا، جنوں کا، جب اللہ عدل قائم کر دے گا، کونوا ترابا، مٹی ہو جاؤ۔ اب یہ شخص کا کاش میں بھی ان کے ساتھ مٹی ہو جاؤں۔ اس سے اندازہ کریں یوم آخرت کی شدت، یوم آخرت کی ہیبت، اور یہ ساری گھڑیاں ہم نے دیکھنی ہے، ان کا سامنا کرنا ہے۔ تو پھر اس آیت کریمہ کا ترجمہ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم ڈراتے ہیں تم کو ایسے عذاب سے جو قریب ہے، سمانے کے اعتبار سے بھی، ٹھکانے کے اعتبار سے بھی۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن انسان دیکھے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا، نیکیاں بھی دیکھے گا، گناہ بھی دیکھے گا۔ ہر بندہ جو بھی عمل، تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر، جو بھی عمل ہے سب حاضر ہیں، گناہ بھی حاضر ہیں۔ نیکیاں دیکھ کر خوش ہوگا، اور گناہوں کو دیکھ کر کیا کہے گا؟ کاش میرے تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ بن جائے۔ یہ فاصلہ آج قائم کرو۔ نماز میں دعا پڑھتے ہو اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یا اللہ میرے اور گناہوں کے بیچ اتنی دوری پیدا کر دے جتنی دوری مشرق اور مغرب میں ہے۔ اس دن جو کفی افسوس ملو گے۔ آج عمل ہے، عمل کا دن ہے، اتنی دوری پیدا کرنے کی دعائیں بھی کرو، اس کی تیاری بھی کرو۔ اور تیسرا جملہ کافر کیا کہے گا؟ کاش میں مٹی ہوتا یا مٹی ہو جاؤں۔ یوم حساب کی شدت کو دیکھ کر یہ تینوں جملے ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے یوم معاد کی تیاری کریں، اور آخرت کا جو ایک ذات ہے کامیابی کا، وہ طے کریں، وہ جمع کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر بندہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی، ہر بندہ دیکھے۔ آج دیکھنے کا وقت ہے۔ الیوم عمل لا حساب بغد حساب لا عمل، آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ والتوفیق بید اللہ تعالی، اللہ تعالی ہم کو عمل صالح کی توفیق دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بارک اللہ فیکم، استغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا